آج کا ولاگ ہماری صبح کی روٹین شام تک کیا ہے۔ میری صبح کی شام تک کی روٹین میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اذان ٹائم اٹھا جائے، اذان ٹائم اٹھ کے جو ہے وضو وغیرہ کر کے پھر نماز کی تیاری کی جائے، پھر سنتیں وغیرہ پڑھی جائیں وضو کر کے، پھر اس کے بعد اپنا نماز فجر ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے، صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یا ذکر و اذکار کیا جائے یا پھر سیر و تفریح کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے آپ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ صبح اٹھیں ٹائم سے، اذان ٹائم اٹھ جائیں، اذان ٹائم اٹھ کر آپ صبح جب اٹھیں وضو کریں اچھے طریقے سے، وضو ادا کرنے کے بعد آپ سنتیں ادا کریں، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں، پھر آپ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پھر مسجد میں قیام فرمائیں۔ ہمارے آقا کی سنت مبارک ہے کہ وہ مسجد میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ صبح مسجد میں جب نماز فجر ادا کرتے تو مصلی پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ اشراق و چاش ادا فرماتے، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ تو آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ صبح ٹائم جو ہے اٹھ کر نماز فجر ادا کریں، پھر اپنا سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر اپنا اس کے بعد آپ اشراق و چاشت ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے جو روزانہ کے ڈیلی بیس کے معاملات ہیں آپ اس کو جو ہے کیا کریں۔ تو فجر کا جو وقت ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھائی اسی طرح آپ کوشش کیا کریں کہ ظہر کی نماز ادا کریں، ظہر کی نماز ادا کر کے پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح آپ روٹین بنائیں کہ آپ عصر کی نماز ادا فرمائیں، پھر عصر کی نماز کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا فرمائیں، مغرب کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نماز عشاء ادا کریں، اور کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے جو ہیں آپ کے جو ذکر و اذکار ہیں وہ لازمی کیا کریں، یعنی آپ سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کیا کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، تسبیح فاطمہ پڑھ کے سویا کریں، سورۃ الواقعہ پڑھ کے سویا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کے جو ہے روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور آپ کی روٹین جو ہے اللہ کے قریب ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ صبح اٹھیں گے 7 بجے اٹھیں گے اور کام پہ چلے جائیں گے، نہ سورت پڑھیں گے نہ کوئی نماز فجر ادا کریں گے، اسی طرح آپ زندگی گزاریں گے تو آپ غفلت کی زندگی گزارے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں رزق حلال کمانے کا کہا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض احکامات کیے ہیں ان کو بھی بجا لانا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں سارا دن غفلت میں گزار دیتے ہیں، نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، صرف روٹی کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے روزی کا ذمہ جو ہے رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے، تمہارا کام ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو، تو رزق ہے میں نے تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں بھی تھوڑا بہت وقت دیا کریں اور اپنی روزانہ کی روٹین بنائیں، اچھی روٹین بنائیں، صبح اٹھیں اور جس طرح آپ کے کام کاج وغیرہ کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی طرح آپ اللہ کی یاد کے لیے بھی تیار ہوں اور نماز فجر ادا فرمائیں اور اللہ کی یاد میں مسلسل وقت گزاریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہماری تو انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو ایسی چیزیں ملتی رہیں گی بتانے سے۔ دیکھیے بھائی بتانے کا آپ کو موٹیویشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح دنیا کماتے ہیں اس طرح اپنی آخرت بھی کمائیں۔ بھئی آخرت دیکھیے جو اپنے ہاتھوں سے آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے نا تو کوشش کریں روزانہ ڈیلی بیس پہ اپنے ایک جدول بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم میں نے نماز پڑھنی، اس ٹائم میں نے قرآن پاک تلاوت کرنی، اس ٹائم میں نے کھانا کھانا ہے، اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن آپ اللہ سے دور ہیں بھائی، دنیا داری کو حاصل کرنے میں ہر وقت مگن ہیں، تو اللہ کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالیں، اللہ کی یاد کے لیے بھی کچھ لمحات لگائیں، اللہ کو بھی یاد رکھیں، اللہ سے ملاقات کا شرف رکھیں، اللہ سے ملنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب اگر کیا کریں صرف دنیا میں لگے رہیں گے تو اللہ سے آپ دور ہیں۔